اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، پیرنٹنگ کی ورک شاپ ہے ہماری، اور پیرنٹنگ اور ہوم سکولنگ، یا ہوم سکولنگ آپ اسے کہہ لیں، یا سیمی اسٹرکچرڈ ہوم سکولنگ فیسیلیٹیشن سینٹر، جو کہ ہمارا کریڈل ہاؤس ہے، اس سے ریلیٹڈ ہماری آج کی جو یہ ورک شاپ ہے، یہ اسپیسیفکلی عربک بچوں کو کیسے سکھائیں، اور انڈر 7 ایئرس اولڈ جو بچے ہیں، 7 سال سے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کو عربی ہم کیسے سکھائیں، ان بچوں کو ہم عربی کیوں سکھائیں، اور ان بچوں کو ہم عربی کس لیے سکھائیں، وائی عربک، وچ عربک اینڈ ہاؤ عربک، اس کے بارے میں آج کی ہماری ورک شاپ ہے۔ اور یہ جو ورک شاپ ہے، یہ اسپیسیفکلی ہم نے تو ایم کر کے بنائی ہے کہ بچوں کو آپ کیسے سکھائیں، یعنی بچوں کو مدرس کیسے عربک سکھائیں۔ لیکن یہ ورک شاپ کوئی بھی مدر یا کوئی بھی انسان جو خود عربی سیکھنا چاہ رہا ہے یا آگے سکھانا چاہ رہا ہے، اس کو بالکل اسکریچ سے خود سیکھنا چاہ رہا ہے یا آگے سکھانا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ یہ بینیفیشل ہو سکتی ہے۔ یہ اس کا ایک سمجھ لیں کہ یہ ہم انشاءاللہ سیریز آف ورک شاپس کریں گے، تو اس میں اس کا یہ بالکل جو فاؤنڈنگ سٹون ہوگا وہ یہ والی ورک شاپ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے ایک ایک ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں کہ ہم بچوں پہ یا ہم عربک کے حوالے سے جو بھی ہماری کوشش ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ وائی عربک، ہم بچوں کو عربی کیوں سکھانا چاہ رہے ہیں۔ اس میں ہمارا اپنا ویژن، اس کی کلیئرٹی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو یعنی جو کریڈل ہاؤس ہے جو اس پروجیکٹ کو لے کر چل رہا ہے، وہ بچوں کو عربی اس لیے سکھانا چاہتا ہے کہ بچے قرآن کی، سب سے پہلے قرآن کی زبان سے فیملیئر ہوں، اور اس کے بعد حدیث کی زبان سے فیملیئر ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہیلپنگ مٹیریل کے طور پر تھوڑی بہت ظاہر ہے کہ ان کو باقی کی عربی بھی جتنی آ سکے وہ آ جائے، لیکن ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی اور حدیث کی زبان سے جتنا جلدی اور جتنا زیادہ بچے فیملیئر ہو سکیں، ہم اس کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پیچھے ریزن ظاہر سی بات ہے، ہماری وہ ایک خاص محبت ہے قرآن سے، عربی سے اور حدیث سے، اور ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ جو بالکل چھوٹی ایج میں، جس میں کہ لینگویج خود ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، جتنا ارلی ایج میں ہم لینگویج پہ کام کرتے ہیں تو وہ ہماری تھنکنگ پروسیس کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم اس کی ایک کوشش کر کے دیکھیں کہ بالکل انیشیلی جب بچوں پر نسبتاً باقی سٹڈیز کا بوجھ بھی کم ہوتا ہے، تو وہ جو سب سے پہلے جو چیز وہ ایکوائر کرتے ہیں یا وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ لینگویج ہوتی ہے، اور لینگویج ہی وہ ٹول ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنے ایکسپریشنز لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جو دنیا سے پرسیو کرتے ہیں اس کو لینگویج کی فارم میں پھر آگے ایکسپریس کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں اس فاؤنڈنگ جو ان کی ہیبٹ فاؤنڈیشن والی جو ایج ہے، اس میں ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم ان کو عربک، خاص کر قرآن کا عربک، خاص کر حدیث کی عربک کے ساتھ بھی ان کو اس طرح سے فیملیرائز کر دیں کہ وہ ان کی تھنکنگ پروسیس کا حصہ بن جائے۔ جو کی ورڈز ہیں قرآن کے یا جتنے بھی ہم کر سکتے ہیں، قرآن کے جو کانسیپٹس ہیں اور جو حدیث کے کانسیپٹس ہیں، یا جو بالکل عربی کے الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، جو حدیث میں آئے ہیں، اور پھر جو اس کے ذریعے سے جو مطلب ہیلپنگ مٹیریل ہے، وہ سب ہم جتنا آسان کر کے بچوں کے اندر ہم ڈال سکیں، یہ ہماری ایک کوشش ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم عربی کو بہت زیادہ اپنے کریڈل ہاؤس میں بہت زیادہ امپورٹنس بھی دیتے ہیں، اور یہ کہ ہم اس کو سکھاتے بھی ہیں۔ اب وچ عربک ہے، یہ بھی میں نے اپنی اس ڈسکشن میں اس سوال کا بھی جواب دے دیا ہے کہ ہم عربی جو آج کل بولی جاتی ہے اس پر ہمارا فوکس نہیں ہے۔ کوئی ایڈیشنل ہیلپنگ مٹیریل کے طور پر اگر تھوڑی بہت وہ بھی آنا شروع ہو جائے گی تو وہ ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے، لیکن ہمارا فوکس یا ہماری ترجیح وہ نہیں ہے کہ ہم بچے کو عربی اس لیے بولنا سکھائیں کہ وہ جا کر سعودیہ میں کوئی آگے جا کر کوئی جاب کر سکے یا کمیونیکیٹ کر سکے۔ وہ ہمارا مین فوکس نہیں ہے، کیونکہ عربی بھی وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ہر زبان میں تغیر آتا ہے اور تنزل بھی آتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زبان کو محفوظ رکھا ہے،
اور مطلب آج کے قرآن جو ورڈز ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اور جو آج کے ورڈز ہیں جو عربی میں استعمال ہو رہے ہیں وہ ایگزیکٹ سب کے سب ویسے نہیں ہیں. اور اب بہت سے نئے ورڈز بھی ہیں جو نئی نئی ایجادات ہیں، نئے ورڈز ہیں، نئی کمیونیکیشن ہے، کچھ مکس لینگویج ہے. وہ آپ کو جب آپ سعودیہ میں جائیں تو آپ کو بل بورڈ میں بھی نظر آتے ہیں، یا باقی بھی مختلف میننگز ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم نے اگر بکس بنائی ہیں قرآن کی وکیبلری کی، تو وہ بکس میں جو ورڈز ہیں وہ بھی ہم نے ٹوٹلی قرآن کے جو میننگز ہیں وہ لیے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج کا عرب اب بولنے میں کھیرے کے لیے وہ ورڈ یوز نہ کرتا ہو، ککڑی کے لیے یا باقی جو ویجیٹیبلز یا فارمز آف فوڈ ہے ان کے لیے وہ ورڈز یوز نہ کرتا ہو، جو کہ ہم نے قرآن کے ایگزیکٹ میننگز جو ڈکشنریز سے اور جو قرآن کی لغات ہیں ان سے اور جو قرآن نے اس کا جو مفہوم لیا اس سے جو میننگز لکھے ہیں وہ ہم نے اس کے قریب ترین جو معنی ہے وہ ہم نے بچوں کے لیے بکس بنائی ہیں، تاکہ مقصد یہی ہے کہ قرآن کی زبان سے بچے فیملیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ وچ عربک کا آنسر ہے. اور ہاؤ عربک کہ ہم پھر عربی سکھاتے کیسے ہیں، اس کے لیے ہم نے ہماری کوشش ہے کہ ہم گرامر کے ذریعے سے عربی کو نہ سکھائیں، یا جیسے ایک اس کو سبجیکٹ کے طور پر سکھایا جاتا ہے اس طریقے سے نہ سکھائیں، کیونکہ یہ دونوں جو اپروچز ہیں یہ تو آپ لیٹر آن استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی ایڈلٹ ہے اور وہ ایڈلٹ اب لینگویج کو فار دا سیک آف لینگویج سیکھتا ہے تو وہ اس کے پہلے سارے اسٹرکچر کو سیکھتا ہے، پھر اس کے گرامر کو سیکھتا ہے. تو وہ کافی مشکل بھی ایک پروسیس ہے. بچے تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، تو ہم ان کو فن وے میں، کمیونیکیشن کے وے میں، نیچرل وے میں، نیچرل فلو کی طرح ہم ان کو مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے ان کو ہم عربی سکھاتے ہیں. اس کو آسان سمجھنے کے لیے آپ بالکل وہ جیسے آج کل آئلٹس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں آپ انگلش لینگویج کو سیکھتے ہیں، یا کوئی بھی اور لینگویج کو سیکھنے کے لیے جو ویز استعمال کیے جاتے ہیں کہ لسننگ، اسپیکنگ والی جو سکلز ہیں ان کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، تو بچے یا جو بھی سیکھتا ہے وہ نیچرلی اس زبان کو سیکھنے لگ جاتا ہے. تو ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہم ہاؤ عربک میں وہ والے سارے ٹولز استعمال کریں جس کے ذریعے سے نیچرلی بچہ اس زبان کو پک کرے اور آہستہ آہستہ اس زبان کی تھنکنگ پروسیس بھی اس کا اس زبان کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے. تو اس کے لیے ہم سیچوریشن پہ بہت کام کرتے ہیں. سیچوریشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو بھی زبان ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنی واقفیت کرنی ہوتی ہے وہ آپ کے ماحول کی زبان ہونی چاہیے، آپ کے انوائرمنٹ کی زبان ہونی چاہیے. اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہم انگلش کی مثال لے سکتے ہیں کہ اب انگلش ہمارے انوائرمنٹ کی زبان ہے تو ہم اس کو اوائڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. ہم میں سے زیادہ تر وہی اب جو آج کی جنریشن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ایک سینٹنس بھی پورا اردو کا نہیں بولتی، بلکہ اس میں انگلش کے کامن یوز ورڈز بول رہی ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بل بورڈز میں بھی ہمیں انگلش نظر آ رہی ہے، اگر ہم ایڈز لگا رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں انگلش نظر آ رہی ہے، ہر طرف ہمیں انگلش 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 نظر آ رہی ہوتی ہے. تو وہ اس کی اتنی سیچوریشن ہو جاتی ہے، پھر سننے میں بھی ہمیں اتنی سنائی دے رہی ہوتی ہے کہ وہ ورڈز وہ چیزیں ہمارے بھی ڈیلی لائف میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ظاہر ہے کہ عربی کے لیے اتنی تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اسے انوائرمنٹ کی زبان بنا دیں، لیکن جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں اتنی ہم کوشش کریں گے کہ عربی کو ہم جو اپنا ماحول ہے اس میں اتنا سیچوریٹ کریں، بچوں کے ماحول میں اس کو سیچوریٹ کریں. اور اس کے لیے ہی ہمیں ان ورک شاپس کی ضرورت ہے کہ جو بچے خاص کر ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اسکریڈل ہاؤس میں ہیں، جب تک ان کی مدرز، کیونکہ ان کے پاس دیکھیں ہمارے پاس وہ 3 یا 4 گھنٹے آتے ہیں اور ہفتے میں 5 دن آتے ہیں، پھر بیچ میں سردی گرمی بھی ہے، بیچ میں چھٹیاں بھی ہیں، بچے کی اپنی کبھی صحت اپ ڈاؤن ہو جاتی ہے، پھر اس میں بھی ہر وقت وہ عربک نہیں پڑھ رہے. وہ ویک میں 2 ڈیز کا عربک لینگویج کا لیکچر ہے، وہ بھی پھر ڈیوائیڈڈ ہے کہ گروپ بی کے اسٹوڈنٹس الگ ہیں، گروپ سی کے اسٹوڈنٹس الگ ہیں. اگر دوسری جو 4 ڈیز عربک کی ٹیچر آتی ہیں وہ بھی ہر وقت لینگویج کو نہیں پڑھا رہی، بے شک باقی سبجیکٹس پڑھا رہی ہیں. تو اتنی زیادہ ڈرل جتنا بھی ہم کوشش کریں، آلدو ہم نے اپنی باقی ٹیچرز کو بھی انگیج کیا ہوا ہے، ہم نے ویکلی تھیم بھی رکھائی ہوئی ہوتی ہے، بٹ سٹل یہ ٹائم کم ہے. اگر مدر بھی اس سارے سسٹم کو سمجھ جائے گی اور اگر مدر بھی اس سارے اس میں شامل ہوگی اور ایک ایکٹیو ٹول بنے گی، عربک کا انوائرمنٹ پرووائڈ کرے گی گھر میں بھی بچوں پر اور بچوں کو، تو پھر یہ ہے کہ وہ اور بھی زیادہ ان کی جو لرننگ ہے وہ اور بھی زیادہ بہتر ہو جائے گی. تو یہ 3 ہمارے آبجیکٹیوز ہیں. آپ سمجھ لیں کہ یہ ہم جو اس ورک شاپ کا آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ مدرز کو یہ کلیئر کیا جائے کہ ہم عربک کیوں پڑھا رہے ہیں. اور ایک اور ریزن بھی اس کیوں کے آنسر میں یہ ہے کہ جو بالکل انیشیل ایئرز ہوتے ہیں نا بچے کے، اور جتنا جلدی ہو، یعنی 2.5 ایئرز بھی ہیں کا ہے ابھی بچہ، ایون اس سے بھی پہلے ہے، ابھی تو ہم اتنے قابل نہیں ہوئے کہ ہم اس پہ بھی کام کر سکیں.
ورنہ 2.5 ایئرس تک عمومی ایک ایوریج مطلب اگر آپ نکالیں تو بچہ لینگویج کے سیکھنے کے اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں سے وہ ورڈز بولنا بھی شروع کر دیتا ہے، یعنی انڈرسٹینڈ کر کے ایکسپریشن کے ٹائم تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ آپ آگے بھی چلتا رہتا ہے، بعض بچے 3 سال تک بولتے ہیں، بعض 3.5 4، مطلب یہ اس میں ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک اچھی جو ایج ہے وہ 2.5 3 ایئرز۔ تو یہ جو بالکل انیشیل ایئرز ہیں نا، اس میں جو برین ہے اس کی جو سب سے زیادہ واضح سٹیم ہے وہ لینگویج کی سٹیم ہوتی ہے، اور یہ اتنی امیزنگ ہوتی ہے کہ لنگوسٹس اس بات پر حیران ہے کہ یہ برین کا کون سا یعنی کوالٹی ہے کہ جو سمجھنے سے بالکل باہر ہے کہ کیسے اتنا چھوٹا دماغ اور اتنا چھوٹا بچہ اور کیسے اپنے انوائرمنٹ کی لینگویج کو پک کرتا ہے، اور پک کرنے کے بعد وہ اس کو الگ الگ لینگویج میں سمجھ بھی جاتا ہے، پھر اس کو بہت ہی چھوٹے ٹائم پیریڈ میں اس گرامر کے ساتھ اور ان سارے سیغوں کے ساتھ اور ان سب چیزوں کے ساتھ اس کو ایکسپریس بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ میرے اور آپ کے تجربے میں بھی ہوا ہوگا کہ وہ بچے جو ذرا جن کے پیرنٹس بائی لنگول ہوتے ہیں، یا فرض کریں مدر پٹھان ہے اور جو فادر ہیں وہ پنجابی ہیں، اور جو کلچر ہے ان کا وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں تو انگلش ہے، تو وہ بہت جلدی اور بہت انیشیل ایج میں تینوں زبانیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں اور ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ برین کا کوئی امیزنگ قسم کا معاملہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو خود دیا ہے۔ تو ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم جتنا جلدی اس پر کام کر سکیں بچے کی لینگویج پر، اور جتنا کر سکیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ذرا برڈن فری ایج ہے بچے کی، تو اس میں پھر ہم اس کی لینگویج پہ کام کرتے ہیں۔ یہی ہم انگلش اور اردو میں بھی کرتے ہیں، لیکن عربی میں ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ کریں، بیکاز عربی ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہے اوبویسلی، نہ ہمارے ماحول کی زبان ہے نہ ہماری اپنی زبان ہے، تو اس میں ہم جتنا کوشش کر سکتے ہیں ہم مزید کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم عربی کو پڑھتے ہیں۔ کون سی عربی ہم پڑھتے ہیں یہ بھی بات واضح ہو گئی، اور ہم کیسے پڑھتے ہیں یہ بات بھی ہم نے اب واضح کر دی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ کہ ہم ان ہیڈنگز کو سمجھیں گے کہ فی الحال ہم اپنے اس کریڈل ہاؤس میں کیا کیا ہیڈنگز ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ کیا کیا ایریاز ہیں جو ہم صرف عربک کے نہیں بلکہ ہم دین کے کور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم 7 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اسلامکلی ہم کن کن ہیڈنگز کے اندر لے کر چل رہے ہیں۔ اچھا جی، تو وہ ہیڈنگز یہ ہیں کہ ایک تو جو براڈ ہیڈنگ ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ویکیبلری قاعدے بنا رہے ہیں قرآن کے، ٹھیک ہے؟ بہت ایزی سے ناؤنز ریلیٹڈ ویکیبلری قاعدے بنا رہے ہیں قرآن کے، تاکہ بچوں کی قرآن کی ویکیبلری بڑھ جائے۔ اب اس میں ایک ہمارا بالکل بنیادی قاعدہ ہے جو کہ الف سے لے کے یا تک حروف تہجی ہیں اس میں عربی کے، اور الف سے قرآن میں استعمال ہونے والا آسان سا لفظ ہم نے ارب لیا، اسی طرح ب سے ہم نے بیتن لے لیا، ت سے ہم نے تینن لے لیا، اور ایسے کرتے کرتے یا تک ہم نے ایک عربک ویکیبلری قاعدہ بچے کا بنا لیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بچے کو عربی بھی آ جائے اور قرآن کی عربی آئے، قرآن کے الفاظ کے معنی آنا شروع ہو جائیں، اور الف سے لے کے یا تک حروف کی پہچان بھی ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہم نے اور بھی بہت سے قاعدے ڈیولپ کیے ہیں جو کہ ساتھ ساتھ یہ کہ قرآنک ورڈز کو ایکسپلین کرتے ہیں، بچے کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عربک وکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے کے ہم نے 5 بکس ڈیولپ کر لی ہیں، اور ابھی ہمارے بچے اس کو کور کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ نئے ایڈمیشنز بھی ہوتے ہیں اور بچوں کے ایج لیولز کا بھی گیپ ہے، لیکن یہ کہ ابھی تک کے جو ہمارے یہ قاعدے ڈیولپ ہوئے ہیں، یہ 5 to 6 قاعدے ہیں جو ہمارے ڈیولپ ہو چکے ہیں، جن میں ایک ہے قرآن وکیبلری قاعدہ، ایک ہے بک آف ریلیشنز کتاب الاقارب ہے، اسی طرح باڈی پارٹس سے ریلیٹڈ ایک جتنے بھی قرآن میں باڈی پارٹس استعمال ہوئے ہیں، باڈی پارٹس ریلیٹڈ ورڈز استعمال ہوئے ہیں، ان سب سے ہم نے ایک قاعدہ بنایا ہے۔ اسی طرح کتاب الاقارب میں قرآن میں جتنے ریلیشنز کے ورڈز آئے ہیں ان سے ہم نے ایک قاعدہ بنایا ہے۔ اسی طرح ہم نے کتاب الطعام ہے، جتنے فوڈ کے ورڈز قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اینیملز ہیں، اینیملز ان قرآن، جتنے بھی قرآن میں اینیملز مینشن ہوئے ہیں، تو اس طرح کے ہم نے وکیبلری قاعدے بچوں کے بنائے ہیں جو ہم ان کو یاد کرواتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ قرآن کی وکیبلری ان کی بڑھتی جا رہی ہے اور آسان ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایک ہماری یہ مین ہیڈنگ ہے جس میں کہ ہم قرآن کی وکیبلری بڑھانے کے لیے
پکچر والے قاعدے بناتے ہیں اور اس پکچر قاعدے کے ذریعے سے بچے کے اندر اس جو پکچر ہے اس کا عربی میں قرآن میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ بچے کو میمورائز یعنی اس کی میموری میں سیو کر دیتے ہیں. اس کا طریقہ بھی ہم سمپل وہ قاعدے دکھاتے ہیں, بچہ اس کو دیکھتا ہے, ٹیچر اس کا ورڈ بولتی ہے, بچہ اسے ریپیٹ کرتا ہے اور بچے فلیش کارڈز کے ذریعے سے یا بکس کے ذریعے سے بہت ساری وکیبلری غیر محسوس طریقے سے بہت آسانی سے یاد کر لیتے ہیں. بس صرف اس سیچوریشن کی ضرورت ہے, ہیمرنگ کی ضرورت ہے اور ان کو سسٹینیبلٹی کی ضرورت ہے. تو یہ تینوں چیزیں تب آتی ہیں جب چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. وہ جو بچے نے ایکیومولیٹ کیا ہوتا ہے اپنے مائنڈ میں, وہ اس کی انوائرمنٹ کی جب زبان بھی بنتی ہے تو تب وہ اس کے لیے ایک لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے. ایک ہماری یہ ہیڈنگ ہے جس میں کہ ہم بچوں کو قرآن کی وکیبلری سکھاتے ہیں. اب دوسرا ہمارا یہ ایک طریقہ ہے کہ جس میں ہم بچوں کو ایکشن ورڈز سکھاتے ہیں. اب یہ ایکشن ورڈز قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور میں ناٹ بھی, مطلب ظاہر لازمی نہیں کہ سارے ہی وہ ایکشن ورڈز ایسے ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہوں. موسٹلی ان میں سے ایسے ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اور حدیث میں استعمال ہوئے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب چھوٹے بچوں کے ساتھ جو والدین کا یا ان کے مربیوں کا یا ان کی ٹیچرز کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بہت سی کمانڈز دینی ہوتی ہیں. اٹھ جاؤ, سو جاؤ, کھا لو, پی لو, پہن لو, یہ کرو, یہ نہ کرو, ہاتھ دھو لو, منہ دھو لو, بیٹھ جاؤ. مختلف قسم کی آپ کو بار بار اس بچے کو کمانڈز دینی ہوتی ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ایک مربی کا کام ہوتا ہے, ایک مدر کا کام ہوتا ہے, ایک ٹیچر کا کام ہوتا ہے. تو یہ ہائیلی ریپیٹڈ ورڈز ہیں جو کہ آپ بار بار اپنے بچے کے ساتھ بول رہی ہوتی ہیں یا ٹیچر اپنے بچے کے ساتھ یعنی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بول رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے ان کی بھی ایک لسٹ بنائی ہے اور آہستہ آہستہ ہم اس لسٹ کو بڑھاتے جا رہے ہیں. تو ہوتا یہ کہ جو ان کی خاص کر لینگویج کی ٹیچر ہیں وہ جب ان کے پاس ہوتی ہیں تو وہ بریک میں بھی ان کے پاس ہوتی ہیں اور وہ بریک کے علاوہ بھی جب ان کے پاس ہوتی ہیں تو وہ یہ کمانڈ ورڈز مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے بھی بچوں کو یاد کرواتی ہیں. جیسے مختلف گیمز کے ذریعے سے بھی بچوں کو یاد کرواتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے وہ گیم انگلش میں کھیلی ہوگی کہ سائمن سیز سٹ ڈاؤن, سائمن سیز اسٹینڈ اپ. تو وہ جو سائمن جو کہتا ہے اس کا کہنا ماننا ہوتا ہے. تو اسی طرح کی گیم ہے جو عربی میں بھی کھیلی جا سکتی ہے کہ قومی, اجلسی اور اس قسم کے ایکٹس جو ہے اس کے ذریعے. اچھا جی ہاں, میں بتا رہی تھی کہ جو کامن کمانڈ ورڈز ہیں یہ مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے بھی ٹیچرز کرواتی ہیں. جیسے سٹ اسٹینڈ والی گیم ہے فار ایگزامپل, اس میں اٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, کھا لو, پی لو, بھاگو, رک جاؤ, چلو. وہ مختلف ایکشنز والی گیم بچوں کے ساتھ کرتی ہیں اور بچے اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے یہ کمانڈ ورڈز ان کو یاد ہو جاتے ہیں. اور کچھ یہ کہ ایکچولی ڈیلی لائف میں جیسے بچوں کو واش روم جب جا رہے ہوتے ہیں یا جب ان کا لنچ ٹائم ہوتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ دھونے کے لیے جاتے ہیں تو ٹیچر اس کے ساتھ ساتھ ان کی کمانڈز دے دیتی ہیں کہ اغسلوا یدیکا یدیکی, اس قسم کی کمانڈز ساتھ ساتھ بالصابون والماء, سوپ اور واٹر کے ساتھ. تو اس سے بھی یہ کہ بچوں کو وہ جب بار بار بولے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ یاد ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ لنچ باکس اوپن کروانا چاہتے ہیں تو افتحی لی, اوپن اٹ فار می, یا اس قسم کی کمانڈ ورڈز ہیں. تو یہ ہم ان کے ساتھ مور فریکوینٹلی بولتے ہیں. جتنا زیادہ بولتے ہیں تو وہ بچوں کو یاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری لسٹ بھی ساتھ ساتھ ہم بنا رہے ہیں تاکہ مدرس کو بھی ہم ساتھ ساتھ یہ لسٹ دیں اور مدرز اپنی عربی بھی بہتر کریں اور بچوں پر بھی اپنا ہاتھ صاف کریں, یعنی بچوں پر بھی اس کی پریکٹس کریں. تو پھر یہی کہ وہ اگین سیچوریشن والی پرابلم بھی سولو ہو جاتی ہے تاکہ بچوں کو یہ والا بھی یاد ہونا شروع ہو جائے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو بھی ہم کروا رہے ہیں. ایک ہے قرآن وکیبلری قاعدے جو ہم نے ڈیولپ کیے ہیں, جو ہم ساتھ ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کے ذریعے سے قرآن کی جو وکیبلری ہے وہ ہم بچوں کو کرواتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کامن کمانڈ ورڈز ہیں جو کہ ہائیلی ریپیٹڈ ورڈز ہیں جو بار بار ڈیلی لائف میں یوز ہوتے ہیں. اس سے بھی قرآن کی وکیبلری کور ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایڈیشنل وکیبلری بھی بچوں کی بلٹ ہوتی ہے. تو وہ بچوں کی ایوری ڈے لائف میں استعمال ہونے والے ورڈز ہوتے ہیں. پھر تھرڈ ہمارا ٹول یہ ہوتا ہے کہ ہم عربک پوئمز ہیں اور یہ ٹیچر بہت ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے, جو ہماری عربک کی ٹیچر ہیں وہ اس پر بہت محنت کر کے پوئمز کو سلیکٹ کرتی ہیں. ایسی پوئم سلیکٹ کرتی ہیں کہ جن میں میوزک نہ ہو, اگر ہو تو وہ اس کو ایڈٹ کرتی ہیں, میوزک کو ڈیلیٹ کرتی ہیں
اب پھر ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے اس کی ساتھ ٹرانسلیشن بھی ایڈ کر دی ہے، اور وہ پوئمز انہوں نے چوز کی ہیں جو اسی وکیبلری سے ریلیٹڈ ہیں، جو یا تو ہمارے کامن کمانڈ ورڈز ہیں یا ہماری جو قرآنک وکیبلری قاعدے ہیں اسی وکیبلری کو انہانس کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم جب یاد کر رہے ہیں بک آف ریلیشنز، کتاب الاقارب، تو ظاہر ہے اس میں بھی ابن، امن اور یہ سب آتے ہیں جو ہمارے ریلیشن ہے، اختن، اخن. تو وہ ایسی پوئم بھی ساتھ ہمیں دے دیتی ہیں ایز اے ریفرنس مٹیریل، ایز اے ایڈیشنل ریسورس، کہ جس میں اس سے ریلیٹڈ پوئم ہے، جیسے آئین الاب، آئین الاب، ہا ہا نا کیف الحال الحمد للہ، یا اس قسم کی جو پوئمز ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پوئمز بھی بچوں کو اچھی لگتی ہیں، وہ اس کو ساتھ ساتھ سنتے ہیں، اس کو سنگ کرتے ہیں، اس سے ان کی سیچوریشن کا فائدہ ہوتا ہے. فن وے میں وہ پتہ بھی نہیں چلتا اور غیر محسوس طریقے سے وہ چیزوں کو لرن کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو واش یور ہینڈز، واش یور فیس، واش یور چیکس، واش یور آئیز، واش یور نوز، واش یور ایئرز، اس کی بھی بڑی پیاری پوئم ہے. اور جو گریٹنگز ہیں عربک کی، السلام علیکم، کیف الحال یا کیف حالکی و انتی، ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ انہوں نے، ان ساری ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ بڑی اچھی اچھی ہمیں وکیبلری کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں پوئمز بھی دیے. اور اس کا بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی عربی کی سیچوریشن میں فائدہ ہوتا ہے. ہم ظاہر ہے کہ اس کو اسکول میں یعنی کریڈل ہاؤس میں ایک دفعہ لگا دیتے ہیں، 2 دفعہ لگا دیتے ہیں، بٹ اس کا بھی فائدہ تب ہے ہم مدرس کو بھی یہ سارا ریسورس دیتے ہیں اور مدرس بھی اس کو سنیں اور مدرس گھر میں بچوں کے ساتھ اس کو پلے کریں، یا یہ کہ اس کو سن کر ویسے سنگ کریں، چلتے پھرتے سنگ کریں، تو پھر اس کا ایڈیشنل فائدہ بھی بچوں کو ہوگا. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو بھی میں نے مینشن کی ہیں. ایک ہے ہماری قرآن وکیبلری، قرآن وکیبلری جو ہم بلڈ کرتے ہیں بچوں کو، ٹھیک ہے، جو میمورائز کرواتے ہیں. دوسرا ہے جو ہم کامن کمانڈ ورڈز ہیں جو ہم ایوری ڈے لینگویج میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اور تیسرا ہے یہ ہماری پوئمز کا طریقہ ہے اور ریلیٹڈ پوئمز ہیں، اور ان پوئمز کے ذریعے سے بھی ہم بچوں کی عربک کو انہانس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ یہ کہ ہم اسلام میں نے چونکہ آپ سے کہا تھا کہ ہم صرف عربک کو نہیں بلکہ ہم اوور آل دین میں کیا کچھ کور کر رہے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے علاوہ ہم کیا پڑھاتے ہیں بچے کو. تجویدی قاعدہ ہم پڑھاتے ہیں بچے کو، جو کہ بالکل ایک ہمارا روایتی طریقہ کار ہے، جس میں کہ ہم بچے کو حروف تہجی اور تختی، زبر زیر پیش اور وہ ساری چیزوں کی پہچان کرواتے ہیں. وہ ہمارا سیکوینس کے ساتھ بچوں کا چل رہا ہے، تو وہ ہم کرواتے ہیں تاکہ بچہ قرآن کی عربی کو پڑھنے کے قابل ہو جائے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ بچے کو نماز حفظ کروا رہے ہیں، اور نماز حفظ کروانے کے لیے بھی اسی طرح کلیکٹیو کلاس ہوتی ہے، اور کلیکٹیو کلاس میں ٹیچر اس کو پڑھتی ہیں اور بچے اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے ہیں. اس میں بھی بہتری تب آ سکتی ہے کہ جب مدرس بھی ساتھ کوآپریٹ کریں گی، اور وہ بہت آسان ہے مدرس کے لیے، ان کے پاس بچہ 24/7 ہوتا ہے. اور خاص کر کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں جب برین میکسیمم لینے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایک تو سونے سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، تو اگر سوتے ہوئے ماں لوری کی شکل میں یہی جو نماز ہے اس کو سنائے، اب دیٹ ڈپینڈز آن ماں کہ ابھی بچے کو بالکل شروع سے نہیں آتی، تو وہ سورہ فاتحہ بار بار سنگ کر سکتی ہے لوری کی شکل میں، درود شریف سنگ کر سکتی ہے لوری کی شکل میں. اسی طریقے سے سبحانک اللہم، یہ ساری چیزیں اس طرح سے ریپیٹ کروا کے بچے کو یاد کروائی جا سکتی ہے. اور دوسرا طریقہ اس کا بڑا پیارا یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھنی ہو تو کوئی نہ کوئی نماز، کوئی نفل نماز بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو لگ رہا ہو کہ بچہ آپ کے اراؤنڈ ہے یا بچہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو اسی کو آپ اپنا کوالٹی ٹائم بنا لیں. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کے سجدے میں آ رہا ہے بچہ اور آپ کے کندھے میں آ رہا ہے بچہ، 7 سال سے چھوٹا بچہ ہے، اس پہ کوئی سختی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ وہ آپ کی نماز کے دوران میں آپ کے پاس آ رہا ہے. تو آپ اپنی نماز کو جہری نماز بنا دیں، اونچی آواز میں نماز پڑھیں. آپ جیسے جیسے پڑھیں گی آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ رمضان میں تراویحوں کے دوران میں بچے کتنا نماز کو پک کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہماری بھی عبادات کی جو ریشو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، تو بچے اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایوری ڈے لائف میں بھی ہماری یہ ریشو بڑھے گی اور وہ ہمیں دیکھے گا نماز کے ساتھ یا دیکھے گی جو بھی ہمارا ہے بچہ، اور ہم اس کے ساتھ اونچی اونچی آواز میں نماز کو ریپیٹ کریں گے، تو وہ خود بھی اس کو ممک کرنے لگ جائے گی، لرن کرنے لگ جائے گی. ابھی اس کے میننگز پر بہت گہرائی میں ہم نہیں جانا شروع ہوئے، ابھی صرف یہ ہے کہ بچے کو ہم میمورائز کروا رہے ہیں. اور یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں.
ساتھ یہ ہے کہ ہم ایوری ڈے روٹین کی جو 24/7 میں جو ہمیں سنتیں ملتی ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو ہمیں دعائیں اور اذکار ملتے ہیں، وہ ہم بچے کو یاد کرواتے ہیں. جیسے صبح اٹھنے کی، اور صبح اٹھنے کی صرف دعا نہیں بلکہ وہ ساری سنتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، اٹھتے تھے کیسے، ہاتھ کو چہرے پر کیسے پھیرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ساری جو ان کی دعائیں تھیں، پھر ان کی سونے کی کیا روٹین تھی، کھانا کھانے کی کیسی دعائیں ہوا کرتی تھی، سفر پہ جانے کی کیسی دعائیں تھیں، علم کی کیا دعا ہے. تو وہ ساری ہم دعائیں بھی بچے کو یاد کرواتے ہیں. اور اگین ان دعاؤں کا بھی فائدہ تب ہے کہ جب مائیں ان دعاؤں کو اپنی لائف میں بھی لے کر آئیں اور بچوں کی لائف میں بھی لے کر آئیں، یعنی اس کو ایکچولی اپنی لائف میں لے کر آئیں. اس کے لیے خود بھی پریکٹس کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایٹ دا اینڈ بچے نے کوئی رٹو طوطا نہیں بننا، نہ ہی اس میں کوئی بہت بڑی مہارت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میرے بچے کو یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے. اس کا کیا فائدہ کہ اگر وہ اس کو ڈیلی لائف میں اپلائی نہیں کر رہا. اور اس کا چھوٹا سا ٹیسٹ آپ اس بات سے بھی کر سکتی ہیں کہ اگر آپ کو اپنا کوئی مدرسے کا ٹائم یاد ہو، مطلب دین کو ایکچولی سمجھنے سے پہلے میں جب اپنا ٹائم سوچتی ہوں تو یہ اس سارے پیریڈ سے شاید ہم سب گزرے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اسلام میں اور مسلمانوں میں یہ کلچر ابھی تک قائم ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی مدرسے سے قرآن تجوید سے ایک دفعہ پڑھا دیا جاتا ہے، اور جب پڑھا دیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کچھ دعائیں اور یہ ساری چیزیں اور کلمے یہ یاد کروا دیے جاتے ہیں. لیکن آپ بتائیں کہ اس کے بعد باقی کی ساری زندگی میں وہ ہم یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ایک الگ کویسچن ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ یاد کروا دی جائیں، اور اس کے بعد یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ رہیں. یہ اگر ہم ان کی ڈیپتھ میں جائیں، ابھی ظاہر ہے کہ اس ورک شاپ میں اس بات کا ٹائم نہیں ہے، تو یہ بالکل چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں نا، ایون ماشاء اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ، ایسے کلمات بھی کہنا جو ہے یہ ہمارے عقیدے کو پختہ کرتے ہیں. اور عقیدہ ہی وہ چیز ہے کہ جو آخرت میں ہمارے کام آئے گا. اور اگر زبان پر ہمارے یہی الفاظ ہیں اور اسی سے ہمارے 24 گھنٹے گزرتے ہیں، اسی میں ہمارے 24 گھنٹے گزرتے ہیں کہ خوشی میں اور تنگی میں اور مصیبت میں ہمارے منہ پر کوئی نہ کوئی اللہ کے کلمات آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کوئی کلمہ ہمارے منہ پر آتا ہے، تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ہم جب اللہ سے ملیں گے تو یہ عقیدے ہمارے سب کانشیس میں جا چکے ہوں گے، اور انکانشیسلی یا سب کانشیسلی واللہ عالم وہ کیسا عالم ہوگا تو وہ پھر باہر نکلیں گے. اللہ کرے کہ اس طرح سے ہم ان ڈیلی جو ہماری دعائیں ہیں اور جو ہمارے عقیدے ہیں، جو ہمارے یہ کلمات ہیں، یہ اس طرح سے ہمارے اندر راسخ ہو جائیں. اس کے لیے بیسٹ ایج بچوں کی ایج ہے، لیکن وہ تب بیسٹ ہو سکتی ہے کہ جب یہ کنٹینیو رہے روش. آپ کبھی برین کی سائیکل میں یہ بھی دیکھنا کہ برین کتنی جلدی ایک نئے آپ سمجھ لیں کہ علم کو ایکوائر کرتا ہے، خاص کر انڈر 7 ایئرز میں. لیکن اگر اس کو ریپیٹ نہیں کروایا جائے گا اور اس کو ڈیلی لائف میں انٹر نہیں کیا جائے گا تو کتنی جلدی وہ اس کو بھلا بھی دیتا ہے. تو ہمارے جو نیورونز ہیں، برین کے کنیکٹیویٹیز جتنی زیادہ ہوتی ہیں، جتنا زیادہ ہم اس بات کو بار بار یاد کرتے ہیں، ہیمر کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، پھر وہ لانگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے ہمارا. تو وہ تبھی ہو سکتا ہے دعاؤں کا بھی کہ مائیں خود بھی ان دعاؤں کو یاد کریں، نہ صرف یاد کریں، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اپنا ہیلپنگ مٹیریل سمجھیں، اپنی پاور سمجھیں، تو پھر انشاءاللہ ان کو یہ بھاری نہیں لگے گی. تو وہ ہم یاد کرواتے ہیں. اور اس کے علاوہ 2 اور اضافی چیزیں ہیں جو ہماری کوشش ہے کہ ہم بچوں میں کروائیں عربک کے اور قرآن کے اور دین کے حوالے سے. وہ یہ کہ ہمارا ویکلی حدیث کی تھیم ہوتی ہے، اور اس تھیم میں نوٹس بورڈ پہ بھی ہم اس حدیث کو لگا دیتے ہیں، اور اس پورے ہفتے کا جو بھی ہمارا معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اس میں، چاہے ہم انگلش پڑھتے ہیں، میتھس پڑھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، عربک پڑھتے ہیں، جو بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساری ٹیچرز کو وہ تھیم پتہ ہوتی ہے. تو وہ تھیم ہم بار بار اس کو ری انفورس کرواتے رہتے ہیں. تو یہ جیسے فار ایگزامپل اگر ہماری تھیم ہے لا تغضب، تو لا تغضب، غصہ نہ کرو، تو اس کو عربک کی ٹیچر بھی کسی نہ کسی طرح اگر وہ المشاعر فیلنگز پڑھا رہی ہیں اور اس میں انا غاضبۃ، آئی ایم اینگری، یہ پڑھا رہی ہیں بچے کو، تو وہ ساتھ ہی بتا دیں گی کہ اینگری ہونا کیسا ہے، شیطان کا عمل کیسا ہوتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس عمل سے منع کیا ہے، اور جب غصہ آ جائے تو کیسے ہمیں تعوذ پڑھ لینا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے. کوئی انگلش کی ٹیچر ہیں، وہ کوئی سٹوری سنا رہی ہیں، بی کائنڈ کی سٹوری سنائیں گی، اور اس میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کریں گی کہ ہمیں کیسے ہیومینٹی کے ساتھ اور ہیومن بینگز کے ساتھ، ایون اینیملز کے ساتھ
کیسے کائنڈ ہونا چاہیے، اور جو ان کائنڈ ہوتے ہیں، جو کرول ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں. اردو کی ٹیچر ہیں تو وہ اس کو بتائیں گی. مطلب ہم اس کو بار بار پورا ہفتہ اس بچے کو رٹوانے سے زیادہ اس کی جو کرٹیکل اسسمنٹ ہے اور تھنکنگ ہے وہ اس بچے کے اندر ہم اس سے ریلیٹڈ آئیڈیاز کو لا کے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہم اس کو پکا کر دیں، اس کانسیپٹ کو پکا کر دیں. اور اس کے ساتھ یہ کہ ایک آخری چیز جو ہم اس کے حوالے سے، دین کے حوالے سے ہم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی سٹوریز ہم نے سٹارٹ کی ہیں. اور قرآن کی سٹوریز میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پروفٹ آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، اس سے ہم نے آغاز کیا ہے. اور اس میں بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کہانی کا قرآنک ورژن بچوں کو پیش کر سکیں. مطلب کہانی تو ہمیں بہت ساری حضرت آدم علیہ السلام کی نیٹ پر بھی مل جاتی ہیں اور بہت اچھی کہانی ہے، لیکن اس میں بہت سا مواد اکٹھا ہے اور مکس ہے، اور کچھ چیزیں مسنگ بھی ہیں جو قرآن کی بہت زبردست ہیں. مطلب قرآن جب حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کو سٹارٹ ہی کرتا ہے سورہ بقرہ میں، تو وہ بڑے ہی زبردست کانسیپٹ سے، خلیفہ کے کانسیپٹ سے اور انسان کے مقصد کے کانسیپٹ سے، کہ انسان کو دنیا میں بھیجا کیوں، کس مقصد سے بھیجا، وہاں سے سٹارٹ کرتا ہے. تو بچوں کے لیول کے حساب سے، اور سیکنڈلی میں ایک بات ایڈ کروں کہ بچوں کے لیول کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ ان کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بچوں کا لیول ہے کیا اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے. تو یہ جان ہالٹ تھا نا، اس کا یہ کہنا تھا کہ بچے کو آپ ایسے ٹریٹ کریں جیسے ایک ایڈلٹ ہے، تو وہ پھر آپ کے ساتھ زبردست بیہیو کرے گا. بہرحال ہم اس کی ساری فلسفی کو تو نہیں ایز سچ لیتے، لیکن اس بات میں اس کی خودی کو برقرار رکھنے میں کہیں نہ کہیں اس بات میں دم ہے کہ جب آپ بچے کو رسپانسبلٹی دیتے ہیں، اس کو رسپانسبل سمجھتے ہیں، اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، تو واقعی وہ امیزنگ بھی ثابت ہوتا ہے. تو اب ہم نے یہ ایک سمجھ لیں کہ تجرباتی بنیادوں پر قرآن کی جو سٹوری ہے وہ ہم نے انشاءاللہ بچوں کے ساتھ سٹارٹ کرنی ہے. اور اس میں بھی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس سٹوری کے اندر جو میکسیمم ہم ورڈز بھی ایڈ کریں نا بچوں کے، وہ قرآنک کی ورڈز ہوں، جیسے خلیفہ، جیسے اسماء کلہا. جب ہم ان کو بار بار بتا رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ارض پر بھیجا، یعنی زمین پر بھیجا، اور پھر ان کو خلیفہ بنایا. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد ان کو اسماء سکھا دیے، کلہا، سب کے سب ناؤنز ان کو سارے. پھر شیطان جو ہے وہ عدو مبین ہے. مطلب اس طرح کہانی، اور یہ پورے مہینے ایک ہی کہانی ہماری مختلف اینگل سے، مختلف تھیمز کے ساتھ، مختلف کی ورڈز کے ساتھ چلتی رہے گی، ری انفورس ہوتی رہے گی. تو یہ کہ اس کے پیچھے بھی ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ بچے قرآن کے جو کی ورڈز ہیں اس سٹوری سے ریلیٹڈ، وہ بچے کے تھنکنگ پروسیس میں آ جائیں. تو یہ ہے اب تک کا جو آج کی جو ورک شاپ ہے اس میں میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، اور جو ہمارا اب تک کی جو ہماری کوششیں ہیں اس پہ ابھی کام جاری ہے. اور یہ تبھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ جس میں مائیں بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. تو جو کریڈل ہاؤس کی مدرز ہیں ان کے لیے تو دیکھیں یہ مینڈیٹری ہے، ان کے پاس تو اب آئدر یا اور والا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے تو اب اس کو ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا ہے، اس کو پریکٹس کرنا ہے، ان ساری ٹولز کو خود بھی یاد کرنا ہے اور بچوں پر محنت کرنی ہے. اور جو ویسے ہی اس کو سننے والی مدرز ہیں جو کریڈل ہاؤس میں ان کے بچے نہیں بھی پڑھتے، وہ بھی موسٹ ویلکم ہے. اگر وہ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتی ہیں، ہم جس طرح کی گائیڈنس ان کو اپنے لمیٹڈ اس ٹائم آورز میں اور اپنی اس اپرچونیٹیز میں جو کچھ ہم انہیں فراہم کر سکے، موسٹ ویلکم. وہ خود پہ اس کو پریکٹس کرنا چاہتی ہیں عربک کو، موسٹ ویلکم. ہم ان کو سورس جتنا ہم پرووائڈ کر سکے ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یا اپنے بڑے بچوں پر اس کو اپلائی کرنا چاہتی ہیں عربی کو، کسی بھی طرح سے وہ اس پروسیس کا حصہ بننا چاہتی ہیں، تو موسٹ ویلکم. اور ہمیں مزید بہتر کرنے کے لیے کوئی آئیڈیاز کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ بھی موسٹ ویلکم ہے. کہیں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اس سسٹم میں اور اس کو کرنے میں، تو اس کی کریکشن کے لیے بھی وی آر اوپن فار ڈسکشن. آپ ہمیں ضرور ہم سے رابطہ کریں. السلام علیکم.